بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو جوان ہو کر اپنے والدین کا سہارا بنتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جوڑے کے گھر بچہ پیدا کرتا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک کسی کو جڑواں بچوں سے نوازتا ہے تو ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ جڑواں اولاد کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جڑواں بچوں کو لے کر لوگوں کے ذہن میں بے شمار سوال ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ماں اور باپ طاقتور ہوں تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک بھی طاقتور ہو تو ان کے گھروں میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو میاں بیوی کثرت سے ہم بستری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں جڑواں بچے عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بھی موجود ہے کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ عرب کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عرب میں ایک شخص تھا جو بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اس کو بیٹی کی رحمت سے نوازتا تھا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر سخت اعتراض کرتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جڑواں بیٹیوں کی رحمت سے نوازا۔ اس شخص کو جب یہ خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں تو وہ بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں کیوں عطا کی ہیں۔ اس بندے کی مایوسی کے بارے میں بات چلتے چلتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو اپنے پاس حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب اس بندے کو بلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جڑواں بچے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جڑواں بیٹیوں سے نوازتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں جڑواں بیٹیوں کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانیں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بیٹی عطا فرماتا ہے وہ بندہ اپنی بیٹی کی اچھی طریقے سے پرورش کرے اور اس کی تعلیم و تربیت کا بہتر خیال رکھے، اس کی شادی کرتا ہے۔ جب اس پرورش کرنے والے کا وصال ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں داخل فرمائے گا۔ میری بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اولاد اپنے والدین کے گھر رحمت بن کر آتی ہے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے امیر المومنین، جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو ہم کو کس طرح معلوم ہوگا کہ اس عورت کو لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے اللہ کے بندے، بچے کی پیدائش کے بارے میں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو لڑکی عطا کرے گا، لڑکا عطا کرے گا یا پھر جڑواں بچے عطا کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں کہ حاملہ عورت کے گھر کیا پیدا ہوگا، لڑکی، لڑکا یا پھر جڑواں بچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میاں اور بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس دوران اگر مرد عورت پر غالب آ جائے تو سمجھ جانا کہ اس عورت کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر معاملہ اس کے الٹ ہوا تو سمجھ جانا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی۔ اگر مرد اور عورت کی متوازن ہو تو سمجھ جانا اس عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 80,000 مخلوق کو تخلیق فرمایا، جس میں سے 20,000 مخلوق اس زمین پر زندگی بسر کر رہی ہے، یعنی کہ خشکی پر رہتی ہے۔ باقی 60,000 مخلوق پانی میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ نر اور مادہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک میری مخلوق کی نسل چلتی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 80,000 مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کیا ہے جو کہ انسان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مرد اور عورت پیدا فرمائے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر جڑواں۔ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں دونوں عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بے اولاد ہی رکھتا ہوں۔ ایک شخص کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا ایک بچہ ہے، وہ بہت ہی کمزور ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس لڑکے کا کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بیٹے کی ماں سے کہو کہ جب سوتی ہو اس بچے کو اپنے بائیں جانب سوایا کرو، اس کے ماتھے پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کو اپنی ماں کے دل کی دھڑکن سے سکون ملتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور وہ بچہ روتا رہتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو بائیں جانب سلاتی ہے تو بچہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر کے سکون حاصل کرتا ہے۔ جب بچے کو سکون ملتا ہے تو وہ خوشحال رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سائنس کی روشنی میں جڑواں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے حال ہی میں سروے کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی شکل کے یعنی کہ ہم شکل ہوتے ہیں۔ جڑواں بچوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ بچے کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ پیدا ہونے والے جڑواں بچے کی شکل صرف اپنے بھائی سے مختلف ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کی شکل گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی۔ سائنسدانوں نے جڑواں بچے پیدا ہونے کی وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ جس بیوی کا باڈی ماس انڈیکس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان عورتوں کو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب بیوی کا BMI باڈی ماس انڈیکس 30 سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس عورت کے گھر 100% جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ بھی سروے کیا ہے کہ جس کی فیملی میں جڑواں بچے پیدا ہوتے آ رہے ہیں ان کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب عورت کی 35 سال سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے، یہ لمبی عمر ہونے کی وجہ سے ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین کو ہارمونز کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں ہارمون زیادہ نکلیں گے اس عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کی چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔